أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور ایمان افروز تلاوت قرآن مجید سے ہم فیضیاب ہو رہے تھے. اور ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور بالخصوص یہ لمحات جو یقینی طور پر ہمیں میسر ہیں، رمضان المبارک کے متبرک گھڑیاں جو ہمیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں، ہم جتنا زیادہ اس سے اپنے آپ کو فیضیاب کر لیں ناظرین کرام، وہ اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان دیا ہوا ہے اور ہم رمضان کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج میں ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ پڑھ رہا تھا ناظرین کرام. آپ یقین جانیں کہ میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود کو کیسا تخلیق کیا ہے کہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس وقت دور ہے، اور اس دور میں بے شمار فائنڈنگز اور چیزیں ہم نت نئی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں نیٹ کے اوپر ادھر ادھر. لیکن ایک آج میں اللہ کے ولی کا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ سائنس جس انسان پر ریسرچ کر رہی ہے اور جس انسان کے وجود کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہے ناظرین کرام،
صرف ابھی تک یہ دنیا انسان کے ذہن کے دماغ کے 7% کو جان پائی ہے، یعنی اتنی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے صرف ہم 7% انسانی دماغ کے بارے میں جان پائے۔ اسی طرح انسان کے وجود کے بارے میں بھی ناظرین کرام جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی لوگوں تک پہنچی ہے وہ یوں سمجھ لیے 5% صرف جو یہ ڈاکٹر حضرات ہیں جو کہتے ہیں یہ دل کا آپریشن ہے اور جناب یہ اندر کے معاملات اور یہ وہ، حالانکہ اتنے جدید آلات ہمارے یہاں وجود میں آ چکے ہیں جس کی وجہ سے انسانی اندر کے نظام کو ابھی تک جانچا جا رہا ہے، ابھی تک اس کے بارے میں فائنڈنگز آ رہی ہیں، ریسرچ آ رہی ہیں اور چیزیں ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام کہ سائنس کی رفتار بہت سلو ہے، بہت ہی سست ہے۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کی بات پڑھتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان سے متعلق جب چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جیسے چاہے اپنے بندوں کو نواز دے۔ آج میں پڑھ رہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کا دل ہے ناظرین کرام، یہ جو دل ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں ناظرین کرام۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم ایک مرتبہ اللہ عز و جل کا اسم مبارک اپنی زبان سے لیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ 3.5 کروڑ نسوں میں وہ اللہ کا ذکر گونج رہا ہوتا ہے اور مسلسل گونج رہا ہوتا ہے۔ ہم تو زبان سے ایک دفعہ کہتے ہیں نا، دل کے یہ 3.5 کروڑ نسیں اس اللہ عز و جل کے اسم کو بار بار دہرا رہی ہوتی ہیں، بار بار ان کا ورد کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ پورے وجود کے اندر ناظرین کرام اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی تم لندن جاؤ، امریکہ جاؤ، برطانیہ جاؤ، جس دنیا کے ملک میں چاہو گھوم لو، جیسی چاہے دنیا کو دیکھ لو، یہ رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ جھرنے، یہ پہاڑ، یہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رنگ و بو جس کو وجود بخشا ہے، پروردگار فرماتا ہے تو گھوم کے آ، تجھے میں چیلنج کرتا ہوں تو ساری دنیا دیکھ لے، لیکن تجھے چین صرف میرے ذکر سے ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ ہم جہاں مرضی چلے جائیں، بے شمار ایسے دوست ہمیں ملتے ہیں وہ یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون یقینی طور پہ ناظرین کرام اللہ عز و جل کے ذکر ہی میں پنہا ہے، اور وہ جو بھی اس دل کو اس ذکر کے ساتھ لگائے گا وہ کچھ پا جائے گا جو آپ کے اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہی ہے، ہماری بھی ٹرانسمیشن کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے جو چیز آپ تک پہنچا رہے ہیں، کوشش ہوتی ہے مستند اور صحیح چیز اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچ جائے، اور یہی خیر کا ذریعہ ہے۔ اور باقاعدہ جو ہے وہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، اور آج نعت خواں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں محمد محسن رضا قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں لج پالا تلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا تلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، اور کدی بھی لور پیندی نہیں مینوں دے تے جاور دی، کدی بھی لور پیندی نہیں مینوں دے تے جاور دی، میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے، میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے، اور خیال یار بچ میں مست رہندا ہاں دن راتی، خیال یار بچ میں مست رہندا ہاں دن راتی، میرے دل بچ
سجن وسدا میرے دیدے تھڑے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے تھڑے رہندے اور دعا منگیا کرو سنگیوں کدی مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کدی مرشد نہ رس جاوے جینا دے پیر رس جان دے او جون دے بھی مرے رہندے جینا دے پیر رس جان دے او جون دے بھی مرے رہندے میں لج پالا تلر لگیاں میرے تو غم پرے رہندے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بالکل یہ تو یقین والوں کی بات ہے اور یقین والے تو اس دنیا میں بھی خیر خائی کے راستے پر ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یہ خیر خائیاں عطا فرمائے گا اور یقیناً یہ دنیا ناظرین کرام اس وقت جس دنیا میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اس دنیا کے ایسے اسرار و رموز ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں اگر آپ علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور علم حاصل کرنے کی طرف آپ کی تگ و دو ہے ناظرین کرام تو یقین جانیے کہ پھر آپ خوش بختوں میں سے ہیں کیونکہ علم حاصل کرنے والے کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام عطا کیا ناظرین کرام اللہ فرماتا ہے جو علم کی طلب کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے علم حاصل کرتا ہے اور علم کی جستجو رکھتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے اس کے لیے بشارتوں سے نوازا ہے اس کو اور ہماری بھی ٹرانسمیشن میں یہ ہم علم ہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں ناظرین کرام یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ جو آپ سے باتیں ہو رہی ہیں یہ جو چیزیں جا رہی ہیں اس دور میں جس دور میں میڈیا ہاؤسز کے اندر ایک طوفان ہے بدتمیزی کا طوفان ہے عریانی کا طوفان ہے فحاشی کا اور ایک ہم براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں ناظرین کرام یہ ایک چیلنج ہی تو ہے کہ ایک طرف ہمیں فرشتے منادی کر کر کے کہہ رہے ہیں بھئی کوئی خیر لینے والا ہے کوئی اللہ سے فضل مانگنے والا اور ایک طرف ہم کھڑے ہو کر اپنے میڈیا ہاؤسز سے ان چیزوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم تو ڈانس بھی کریں گے ہم تو چیخیں گے بھی ہم تو چلائیں گے بھی ہم تو گیم شو بھی کریں گے ہم تو عورتوں کو بھی لا کے چینلوں میں بٹھا کے یہ سارے عریانی فحاشی کریں گے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ان متبرک گھڑیوں میں اپنی نیکیوں کے معاملات کو بڑھا دیتے ہیں وہیں جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے وعید بھی ہے یہ سماعت کر لیں اچھے سے وہ علماء کرام اس میں مزید بات کریں گے کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہوگا تو میں ان کے لیے یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں ہماری اس ٹرانسمیشن سے پیغام جانا چاہیے ایک امام مسجد تھے ناظرین کرام امام مسجد نے ایک دن کیا کیا ناظرین کرام کے جلدی میں تھے نماز کا ٹائم تھا اور وہ ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کا وضو نہیں تھا وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے جا کے اور انہوں نے جا کے نماز پڑھا دی جب نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو دل میں یہ خیال آیا کہ یار میں تو بلا وجہ اتنا اہتمام کرتا تھا طہارت کا پاکیزگی کا میں نے تو بغیر وضو کے نماز پڑھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ خیال جب اس کے دل میں آیا تو اس نے جناب پھر اور دلیری پکڑی اب اس نے باقاعدہ جو ہے بغیر وضو کے نمازیں پڑھانا شروع کر دی ناظرین کرام اور پھر حالت یہاں تک پہنچا وہ یہاں تک پستی میں گیا کہ وہ حالت جنابت میں بھی جناب مصلی پہ کھڑا ہوتا اور جا کے لوگوں کو نماز پڑھا دیتا اور پھر اس پر جب اللہ کا ظاہراً یہ تو انسان کی اپنی فطرت اور ذہن ہے نا کہ میں تو یہ گناہ کر رہا ہوں میں تو وہ گناہ کر رہا ہوں مجھے کچھ ہو ہی نہیں رہا اور پھر اس پر یہ وقت بھی آیا کہ وہ مسجد سے ہی دور ہو گیا پھر وہ لاہ و لہب کی محفلوں میں جانے لگا پھر وہ اور گناہوں میں ڈوبتا چلا گیا اور ایک دن اس پر ایسا آیا کہ اس نے اسلام ہی چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لی تو ایک دن وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اب بات جو اصل سمجھنے کی ہے وہ ہم اگر سمجھ گئے تو یہ پیغام سمجھ لیں ہمارا پہنچ گیا تو وہ کسی اللہ والے کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کہا کہ یار میں نے تو بغیر وضو کے نماز پڑھائی اللہ نے میرا کچھ نہیں کیا میں نے تو یہ گناہ کی اللہ نے کچھ نہیں کیا میرے یہ کیا اللہ نے کچھ نہیں کیا وہ بزرگ مسکرایا اور اس سے کہا کہ آج تم کس مقام پہ ہو اس نے کہا میں تو عیسائیت اختیار کر چکا ہوں اس نے کہا کہ جس مہربان کا تو کلمہ پڑھتا تھا جب تو نے دل میں یہ خیال کیا کہ میرا اللہ کچھ نہیں کر رہا اسی مہربان نے تجھ سے کلمے کی توفیق لے کر تجھے راندہ درگاہ کر دیا
اس سے بڑی اس دنیا میں اور کیا سزا ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے؟ وہ انسان ایمان سے جو محروم ہو گیا ناظرین کرام، اس سے بڑی کوئی روئے زمین پر سزا نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقتاً اگر آج ہم اس دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم پروڈیوسر بنے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں، ہم فحش فلمیں بنا رہے ہیں، فحش لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمارا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، تو بھائی ایمان چھین چکا ہے، ایمان چھین چکا ہے، ایمان جا چکا ہے۔ ایمان تو اسی وقت رہے گا جب آپ کے اندر حلاوت پیدا ہوگی، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنے اندر ایک کرنٹ محسوس کریں گے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہو رہا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑ رہا۔ تو یہ جو آج کی حقائق ہے، یہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ سب سے بڑی جو دولت ہے دنیا کی زندگی میں، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ آپ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے، یہ گاڑیاں اور بنگلے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی جو دنیا کی زندگی میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر دنیا کی غربتیں اور دنیا کی پریشانیاں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کے یہ لشکر اور یہ سلوٹ اور یہ پروٹوکول یہ سارے کے سارے مردود ہیں ناظرین کرام۔ اور یقینی طور پر ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ روزانہ گاہے بگاہے مختلف ہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اظہر انصاری صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول سنیں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے علماء کرام کی طرف اور آج اپنے ٹاپک کی طرف اس پہ گفتگو کریں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ جی ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں در محمد نقشبندی صاحب۔ آپ روزانہ ہماری نشریات میں گاہے بگاہے علامہ صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ناظرین کرام یقینی طور پر اس دور میں، اس پرفتن دور میں، یہ خیر خواہی کے پیغام یہ انہی علماء کرام کی وجہ سے ناظرین کرام ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں مل رہے ہیں، اور ہمیں آج کے اس دور میں قدر کرنے کی ضرورت ہے جو خیر خواہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو چاہتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور در محمد نقشبندی صاحب سے ہم سوال کریں گے جو آپ لوگ پوچھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس ٹرانسمیشن کے آگے مرحلے میں ہم داخل ہوں گے۔ مختصر وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جان۔ تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا، زیگ جرا یا رسول اللہ، ذکر دار خش رانم سیاہ شدے روز سیانم، ذکر دار خش رانم سیاہ شدے روز سیانم، پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیر جرا یا رسول اللہ، یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغ یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیگ جرا
کشائی بر گنہگارا چوبازوے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا دارا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا دارا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگ جلا یا رسول اللہ دلم پشمدہ وارا دلم پشمدہ وارا زیگ سیاہ یا رسول اللہ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور رمضان المبارک کی یہ متبرک گھڑیاں، اور بالخصوص اب یقینی طور پر یہ آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر بس اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس سے فیضیاب ہو جائیں، اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے مثال ثواب کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ ناظرین کرام، ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے ناظرین کرام، تو ہم نے پڑھا ہے کہ پھر ان کا رزق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ روک دیتے ہیں۔ تو ہمیں آج کی اس دنیا کے اندر جو دنیا میں ماں باپ ہیں ان کی قدر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ میں وہ جن سے چلے گئے ہیں ان کے لیے توبہ استغفار اور ایصال ثواب، یہ ہمیں مسلسل کرتے رہنا ہے ناظرین کرام۔ اور جو والدین دنیا سے چلے گئے، ان کے اعزاء اقربا جو بھی اس دنیا میں ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اور خیر خواہی کا اور عفو و درگزر کا معاملہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور آج ہم خصوصی بات کر رہے ہیں، در محمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین کرام جو ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس وقت آپ عدالتوں میں جا کے دیکھیں تو 70% سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اسی مسئلے سے متعلق ہے، کیونکہ آج اس دنیا کی زندگی میں ہر آدمی دوسرے آدمی کے حق پر ایسے قابض ہوا ہے کہ جیسے یہ اس کا اپنا ذاتی حق ہو۔ اور حق وراثت کے معاملے میں ناظرین کرام، گو کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر، اس مملکت خدا داد کے اندر ہم اسلام کے منافی کوئی قانون نہ بننے دیں گے، نہ اس پر کسی کو عمل کرنے دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین کرام، شرعی عدالتوں کے ہوتے ہوئے ناظرین کرام، یہ اتنا بڑا ایک کھلا یعنی ایک بھیانک ناک سچ ہے ناظرین کرام کہ آج ہر گھر کا یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں ہم جو ہے نہ اللہ کی سنتے ہیں، نہ رسول اکرم کی سنتے ہیں، بلکہ ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں قتل و غارت گری اور عدالتیں بھری پڑی ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا، ایک تو ماشاءاللہ سے در محمد نقشبندی صاحب ایک اہم مسئلے کی طرف آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، حق وراثت، اور وراثت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے کیا فرامین ہیں، ہماری آپ ناظرین کو بتائیں، اور جو اس پر عمل نہیں کر رہے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ راؤ صاحب، موضوع تو بہت اہم ہے، جی جی جی، اور یقیناً اس حوالے سے شاید کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو کہیں سے گفتگو لوگ کرتے بھی نہیں، اس پر بہت اہم موضوع ہے، اور اس قدر وسیع موضوع ہے کہ اس حوالے سے اگر ہم صرف قرآنی آیات اور احادیث کو پڑھ کر ترجمہ کر کے لوگوں کو سناتے رہے تو میرے خیال سے ہمارے ایک پروگرام نہیں، کئی پروگرام اس میں نکل جائیں گے۔ اور اس حوالے سے
جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو قرآن میں تو سورہ نساء کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات موجود ہیں، اور اس علم کے اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم الفرائض سیکھا کرو، اور ایک مقام پہ تو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو وراثت والا علم ہے یہ نصف علم ہے، یعنی پوری دنیا کا آپ ایک طرف علم حاصل کر لیں وہ ایک طرف ہے، اور یہ جو وراثت والا معاملہ ہے یہ آدھا علم، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قرآن سیکھو دوسروں کو سکھاؤ، علم سیکھو دوسروں کو سکھاؤ، اور وراثت کا علم سیکھو اور دوسروں کو وراثت کا علم سکھاؤ۔ یعنی احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علم کے اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس علم کو سیکھو، یہ ضروری ہے۔ ایک جگہ پہ تو یہاں تک فرمایا کہ وہ عالم جو علمی دین حاصل کر لے اور وراثت کا علم حاصل نہیں کرتا ہو تو اس کی مثال اس ٹوپی کی طرح جس کا کوئی منہ نہ ہو، یعنی مثال دیتے حضور نے فرمایا، علماء کو فرمایا کہ وہ عالم ہو کر وراثت کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کے پیدائش سے بھی پہلے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جسے ہم جنین کہتے ہیں شریعت مطہرہ میں، اس وقت سے لے کر پیدائش سے لے کر جوانی سے لے کر پھر شادی بیاہ دیگر معاملات، بڑھاپے سے لے کر جب دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں دفنانے کے معاملات اور اس کے بعد کے معاملات، سب شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کوئی بھی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے مال چھوڑا ہے تو اس مال سے اس کے لیے تجہیز و تدفین کے معاملات کو نمٹائیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اگر اس بندے کے اوپر کوئی قرض ہے تو سب سے پہلے اس قرض کو نمٹا دیں گے۔ شریعت میں یہاں تک بتایا گیا، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کے مہر اس نے ابھی تک ادا نہیں کیے تو جو مال چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اسے ادا کر لیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ اگر اس بندے نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت کی ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو دے دینا، تو اس میں سے ایک ثلث کے اندر اس کے وصیت کو مان لیں گے۔ اور نمبر 4 پھر یہ ہوگا کہ جو اس کے ورثاء ہے اس کے درمیان اس مال کو تقسیم کر لیں گے۔ اب جو ہمارے معاشرے کے اندر غلطی ہے وہ یہ ہوتا ہے، یہاں تک تو سب عمل کرتے ہیں، تجہیز و تدفین، اگر کوئی قرض ہے تو اسے بھی ادا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کے جو وصیت وغیرہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ جو نمبر 4 ہے اس میں جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ غلطی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اس مال کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے، فرماتے کہ روز میں بیمار تھا، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، حضور نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اس پانی کو میرے اوپر چھڑک دیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا، یہ کن لوگوں میں تقسیم ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل امین جو ہے قرآن آیتوں کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی آخری آیت ہے جس میں فرمایا کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ اب کلالہ کسے کہتے ہیں میں یہاں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ کلالہ اس فرد کو کہا جاتا ہے کہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ پیچھے نہ اس کے لیے بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہو، یعنی وہ شخص جس کے کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے کوئی بھائی وغیرہ نہ ہو تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ سے کلالہ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر اس کی کوئی ایک بہن ہے تو وہ بہن جو ہے اس مرنے والے کے نصف مال کو لے لے گا، اور اگر کوئی اور وارث نہیں ہے تو پھر وہ اس کا وارث بن کے پورے مال کو لے لے گا۔ علامہ صاحب بڑی تفصیل اس کی تو چونکہ بہت بڑا موضوع ہے، اب میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں میرے ناظرین کو مختصر دو الفاظ میں یہ بات پہنچا دیں کہ ایک تو جو شخص وراثت کے مال پر قابض ہوتا ہے قرآن اس کی سزا کیا بتاتا ہے، ایک تو یہ بتا دیں کہ جو لوگ لرز جائیں یہ پیغام سن کے، گو کہ ظاہراً اس میں اب سب کی مختلف کیفیات ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بہنیں نہیں ہیں تو بھائی ہیں تو بہنیں نہیں ہیں، تو وہ تو ظاہر شریعت نے ایک بڑا تفصیل اور آپ نے خود ہی فرما دیا کہ آدھا علم قرار دے دیا اس کو، تو ہم اس کو اتنی مختصر ٹرانسمیشن میں بیان کر ہی نہیں سکتے، ہم کوشش کریں گے کل بھی اس کے اوپر بات کریں، لیکن اس وقت صرف ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو لوگ براہ راست ماں باپ کے وراثت کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو محروم کر دیتے ہیں، قرآن ان کی سزا کیا بتا رہا ہے؟
دیکھیں احادیث مبارکہ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس قدر جس کے بارے میں قرآن آیت اور احادیث مبارکہ ہے، اگر کوئی شخص وراثت پر قابض ہو کر دوسرے لوگوں کو محروم کر لیتا ہے تو وہ یہ غور کر لے قبر میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کے وراثت پر قبضہ کر جاتے ہیں تو ان کے لیے وعیدیں تو ویسے سخت ہے، تو گویا مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن آیات اور احادیث مبارکہ کو جھٹلا رہا ہے، اور جو شخص قرآن آیات اور احادیث مبارکہ کو جھٹلا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کئی جگہ پر واضح فرمایا کہ پھر اس کے لیے جو ہے نا عذاب قبر ہے اور جہنم میں وہ اپنا عذاب پالے گا۔ جی ناظرین کرام، اور اس میں جو علامہ صاحب نے جیسے کہ فرما دیا، اور یہ موضوع آج کی ہماری گفتگو میں بھی ہوگا اور کل بھی ہم کوشش کریں گے اس موضوع پہ بات کر لیں۔ بالکل صحیح ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں وراثت کے معاملے میں بالکل وضاحت کے ساتھ بالکل کھلی انداز میں ایک ایک چیز پہنچا دی گئی ہے، اور اس میں دو چیزیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم شامل کر کے نعت رسول مقبول کی طرف جائیں گے، اور وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کسی وارث کو اس کے حق کے وراثت سے محروم کیا دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت سے محروم کر دیں گے۔ ایک تو یہ اتنی بڑی وعید ہے، یعنی اس سے بڑی وعید کوئی ہو نہیں سکتی انسان کے لیے کہ دنیا تو چند دنوں کی ہے ناظرین کرام، یہ ختم ہو جائے گی، اور جنت ہمیشہ کی ہے۔ جو دنیا میں کسی کا مال کھا کر، دنیا میں کسی کا مال دبا کر، اس کا حق وراثت دبا کر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو وہ نبی پاک کے اس فرمان کو سننے کے بعد نہ صرف لرز جائے، ڈر جائے، اور ابھی اسی وقت توبہ کر لے۔ نہیں پتا اگلے لمحے کا ہم اس دنیا کی زندگی میں ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ ایک یہ حدیث مبارکہ ہمیں ڈرا رہی ہے، بالکل واضح پیغام ہے کہ جو دنیا میں وراثت سے محروم کرا اللہ پاک اسے جنت سے محروم کر دیں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ ایک شخص 70 سال کی زندگی پاتا ہے، ساری زندگیاں نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگیاں وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سارے کام کر رہا ہے، لیکن ناظرین کرام مرتے وقت وہ اپنی اولاد میں عدل نہیں کرتا، فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ذرا تصور کر لیں، 70 سال کی زندگی ہے اس کی، ساری عمر نیکیاں کی ہیں، لیکن بچوں میں عدل نہیں کیا اس نے، تو وہ ماں باپ بھی لرز جائیں جو بچوں میں عدل نہیں کرتے، وراثت کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ دوسرا، جہاں دیکھیں ہم اولاد کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ ماں باپ کے کتنے بڑے احکامات ہیں، وہاں اولاد کے لیے بھی ہے اور وہاں ماں باپ کو بھی پابند کیا ہے شریعت نے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ایک شخص 70 سال کی زندگی پاتا ہے، ساری عمر گناہ کرتا ہے، مرتے وقت اولاد میں عدل کر جاتا ہے، فرمایا سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن سے یہ پیغام اپنے پاس سنبھال کے بھی رکھیں، اس کلپ کو لوگوں کو بھی پہنچا دیں کہ جو لوگ اس وقت دنیا کی زندگی میں اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خود حاجی نمازی بنے پھرتے ہیں، خود جناب بار چودھری اور شیخ صاحب کے جناب اور بڑے بڑے حلقے اور القابات سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کون ہے جی؟ چودھری صاحب آ گئے، چودھری صاحب نے بہنوں کا بھی حق دبایا ہوا ہے، بیٹوں کا بھی حق دبایا ہوا ہے، بھائی کا بھی حق دبایا ہوا ہے، بار چودھری بنا ہوا ہے۔ بھائی تو تھوڑے دن کا چودھری ہے، ابھی تو قبر میں اتر تجھے پتہ چلے گا چودھری کیا ہوتا ہے۔ یہ نبی کے فرمان کے بعد بھی اگر نہیں سنبھلتا، اس کے بعد بھی تیری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا ہے، تو یہ پھر حجت ہو رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ کیونکہ نبی پاک کے فرمان کے بعد اگر کوئی شخص اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو پالوں گا، بہت بڑی بھول میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک رمضان کی گھڑیوں میں ہماری اس ٹرانسمیشن کے ذریعے صدقے یہ جو چیز آپ تک پہنچ رہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، اور اس پہ میں علماء کرام سے، مفتی صاحب سے مزید اس پہ ہم چیزیں لیں گے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس علی قادری۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا،
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جناب. بالکل یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے اس کے اوپر کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اگر ہم نبی پاک کے طریقوں پر اسے گزاریں گے تو انشاءاللہ قبر میں بھی اللہ پاک راحتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہم پر اپنا فضل کریں گے. اس وقت ہمارے اگلے نعت خواں ہیں اور ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن کا تو ماشاءاللہ محمد سمیع قادری صاحب. جی ماشاءاللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. بہت خوبصورت جناب. بے شک یہ تو عشق محبت کی بات ہے اور یہ وفاؤں کے سلسلے ہیں. ناظرین کرام، تو کیسی وفا کی آپ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یقیناً یہ وفائی ہے ناظرین کرام. اور پھر وفا کا مطلب بھی وفائی ہوتا ہے. آج اس دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اپنے گربان میں جھانک لیں کہ ہم نبی پاک سے وفا کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی ہوں، ہمارے لیے روتے رہے ہوں، ہمارے لیے آپ نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکار کے کہا ہو گیا اللہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی، کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، پھر رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. بس اللہ پاک ان رمضان کی گھڑیوں میں ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ناظرین کرام، ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے پاس آج خصوصی ہم نے سیگمنٹ رکھا تھا یہ وراثت کے حوالے سے. کل بھی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی در محمد نقشبندی صاحب ہوں گے. آپ کا شکریہ کہ آپ آج ہمارے ساتھ آئے، اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو اجازت دیجیے. بالکل آخر میں کلام ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت چھوٹے سے ہمارے پاس نعت خواں موجود ہیں عابد علی.
اسی کے کلام پر آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر. نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا. جو گجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گے. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گے. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو گجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی تو سایہ سبھی ہے اعلیٰ. نبی تو سایہ سبھی ہے اعلیٰ. ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. جو گجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال